السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ومنک الفضل کلہ والیک یرجع الامر کلہ وبیدک الامر کلہ فاہل انت ان تحمد واہل انت ان تعبد وانت الرب الرؤوف الرحیم۔ لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما فوقہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے تمام قسم کی حمد ہے، تمام فضل و کرم تیری ہی طرف سے ہے، تمام کے تمام معاملات تیری طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں اور تمام قسم کے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو لائق ہے کہ تیری حمد کی جائے، تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، اور تو شفقت کرنے والا مہربان رب ہے۔ تیرے لیے بہت پاکیزہ اور بابرکت حمد ہے، آسمانوں اور زمین کو بھر کر اور ان دونوں کے درمیان کی فضا کو بھر کر اور جو ان دونوں کے اوپر ہے اس کو بھر کر، اور اے اللہ جو تو چاہتا ہے اس کو بھر کر، یعنی اتنی زیادہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کا ارادہ کیا تو حابیل نے اسے کئی انداز سے واضح و نصیحت کی۔ اس نے کہا، اگر تم نے مجھے قتل کا پختہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تاکہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں نہ جائیں، اور میں تمہیں اس لیے بھی قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی گناہ کی بات سرزد ہو، خواہ تم مجھ پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرو، اور اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میرے گناہ اور اپنے سارے گناہ تمہیں مل جائیں گے، پھر تم اہل جہنم میں سے ہو جاؤ گے، اور ظلم کرنے والوں کا ایسا ہی بدلہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حابیل کے واعظ اور نصیحت اور تنبیہ کے باوجود، یعنی دونوں چیزیں تھی اس میں، واعظ و نصیحت اور تنبیہ کے باوجود قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، کیونکہ اس کا نفس حسد سے اور غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ واعظ و نصیحت کے باوجود، ڈانٹ کے باوجود، جب قابیل گناہ کے ارادے سے باز نہ آیا، اس نے اپنے بھائی کی پر اثر نصیحت قبول نہ کی، جو ایسی نصیحت تھی کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں ایمان اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، آخرت کی سزا یاد آتی ہے، اور ایسا واعظ جو ایک بھائی ایک خون کے رشتے کی بنا پر اپنے بھائی کو کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یعنی اس نے یہ بات نہیں مانی، اپنے ارادے سے نہیں ہٹا اور اپنے ظلم کو جاری رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطوعت له نفسه قتل اخی۔ ایک طرف کیا ہے؟ یہ ساری خیر خواہی ہے، حابیل کی پر اثر نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ نفس کی بات سننا، نصیحت نہ سننا، نفس کی آواز سننا، نفس کے پیچھے چلنا۔ یہاں یہ لفظ بڑا زبردست ہے، طوعت لہو، طوع سورۃ یوسف میں آتا ہے سب والا، یہاں آ رہا ہے طوع لہو نفسہ، تو نفس کی بھی کئی چالیں نا، کہیں سب والا ہوتا ہے اور کہیں طوع ہوتا ہے۔ قرطبی کہتے ہیں
اللہ کے فرمان فطوعت لہ نفسہ کا مطلب ہے کہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کام کو آسان کر دیا. دوسرا معنی ہے اس کو اس پر آمادہ کر دیا، شجاعت دلائی، خوشنما بنا دیا. مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے نفس نے اس کی حوصلہ افزائی کی، کر لو کچھ نہیں ہوتا. قتادہ کہتے ہیں اس کے نفس نے اس کو خوشنما بنا کر پیش کیا. کہا جاتا ہے طاع الشیء یطوع، یعنی یہ چیز آسان اور مطیع ہو گئی. تو مطلب کیا ہوا کہ قابیل کے نفس نے اس کے بھائی کی نصیحتوں کے باوجود اس کے لیے کام کو آسان بنا دیا، مزین کر دیا، خوشنما کر دیا، اس کو اس کام پر اکسا دیا، اس کا ساتھ دیا، اس کی مدد کی. اب یہ جو باریک فرق ہے سبلت اور طوعت کا، یہ بھی یہاں بیان کرتی جاؤں تاکہ نفس کو آپ سمجھ سکیں کہ نفس ہمارے ساتھ بھی ہے نا، تو ہمیں کس طرح بہکاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ضرور با ضرور، لام تاکید کا ہے، ضرور با ضرور، امار بہت زیادہ حکم دیتا ہے. کس کا؟ بالسوء، برائی کا. تو ابلیس کے بعد اندر کا دشمن نفس جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ انسان کے اعمال اور ارادوں اور ایکشنز کو اپنے مطیع کرنا چاہتا ہے، اپنے تحت کرنا چاہتا ہے، اور انسان کو مسلسل ایسی چیزوں کا حکم دیتا رہتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ یہ کہ کسی نے نفس کا کیا کر لیا ہو، تزکیہ. سب کو جواب آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، نفس کا علاج کر دیا ہو یا تزکیہ کر لیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا. اب جب نفس زکا ہو جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا اس کا، تو پھر وہ بہت زیادہ برائی کا حکم نہیں دے گا، وہ نفس لوامہ بن جائے گا جو الٹا ملامت کرے گا غلط کام کرنے پر. اور پھر اگر اس کی ملامت آپ نے سن لی تو وہ نفس کیا بن جائے گا؟ نفس مطمئنہ. اور یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، اس کو قابو کرنا ہے، اس کو ٹیم کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے. ہم نے اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، بلکہ اس کو سیدھا کر دینا ہے. آپ نے دیکھا تھا نا اقوال سلف میں کس طرح وہ اپنے نفس کو خطاب کر کے اپنے آپ کو خود ہی ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے تھے. نفس آرام طلب ہوتا ہے، نفس چالیں چلتا ہے، بہانے بناتا ہے، چیزوں کو خوشنما بنا دیتا ہے، ایک بری سی چیز کو ایک بہت اچھی چیز بنا کے پیش کرتا ہے. تو نفس کے لیے ایک لفظ آتا ہے سبلت لہ نفسہ. تو یہ ہوتا ہے مشقت اور کوشش کے بغیر کام کا ہو جانا، مشقت اور کوشش کے بغیر. یعنی اس نے مزین کر کے دکھایا کسی چیز کو اٹریکٹیو بنا کے دکھایا تو انسان اس طرح مائل ہو گیا، بات ختم. اور طوعات میں کوشش اور وقت درکار ہوتا ہے. طوعات نفس کو مطیع کرنے میں کوشش اور وقت لگتا ہے. تو قابیل ادھر نصیحتیں سن رہا تھا، اس سے پہلے کبھی دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا، کوئی مرا نہیں تھا، تو ایک عجیب سا یعنی موقع تھا، تو ڈاما ڈول تھا. اور کرتے 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 ایک دن اس نے پھر بھائی کو مار ہی ڈالا، نفس حاوی ہو گیا. انسان کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے نا، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں. کوئی بھی غلط کام جب ہوتا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ضبط نفس، جیسے روزے میں آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا نا کھانے پینے سے، کیا خیال، تبھی تو روزہ ہوتا ہے. اسی طرح بعد میں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. کیا واقعی ہم کنٹرول کر لیتے؟ نہیں کر پاتے. کتنے لوگ ہیں جو ڈائٹ کرتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں اپنا گلٹ دور کرنے کے لیے، بس ہم وہ چیٹ کر لیا تھا، ہم نے فلاں ہو گیا تھا. کیا ضرورت ہے ان باتوں کی؟ آپ چیٹ بھی کرتے ہیں اور آپ اللہ اعلان ذکر بھی کرتے ہیں. یہ باتیں دوسروں کو سنانے کی تو نہیں، دوسرے سنیں گے تو وہ بھی چیٹ شروع کر دیں گے. تو سبلت لہو نفسہ، یہ سامری کے بارے میں آتا ہے کہ سامری کے لیے بچڑا بنانا ایک آسان کام تھا. اس نے آسانی سے لوگوں کا مال اکٹھا کیا اور ایک بچڑا بنا دیا. لیکن طوعات میں کوشش اور وقت درکار تھا اور شدت کا بھی معنی تھا. اس لیے یہاں قابیل کے معاملے میں طوعات کا لفظ آیا کہ اس کو اپنے نفس کو اس فعل پر آمادہ کرنے میں ایک وقت لگا. اس کی مثال آپ یوں دیکھیے
آپ 2 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک بہن الوداع میں پڑھتی ہے، روز قرآن سنتی ہے، اور ایک بہن یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور ایک ایسے ماحول میں رہتی ہے کہ جس میں کوئی اللہ رسول کا نام نہیں. اب ایک ہی کام ہوتا ہے، مثلا کسی کی شادی پہ جانا یا عید کے کپڑے بنانے. اب دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ ایک آسانی سے وہ کام کر لے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، ایسے کپڑے خریدنا، ایسی چیز، ایسی جیولری، ایسا حجاب، ایسے کام، کوئی فرق نہیں پڑا، آسانی سے بغیر کسی تکلف کے چلو کرو، کیونکہ ساری دنیا کر رہی ہے نا ان کے آس پاس. لیکن جو بچی قرآن پڑھ رہی ہے اور روز نصیحتیں سن رہی ہے، وہ اگر ویسا کام کرے گی جو اس نے کیا جس کو علم ہی نہیں، تو اس کو وقت لگے گا وہاں تک آنے میں. یہ چونکہ نصیحتیں سن رہا تھا قابیل، تو کیا ہوا، اس کو وقت لگا اپنے آپ کو آمادہ کرنے میں. اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا طوع. اس میں شدت کا معنی بھی ہے، یعنی قتل کرنے اور نہ کرنے پر طرح طرح کے خیالات آئے اس کو. مثلا یہ کہ قتل کر دو اس کو، تو اب ضمیر کہتا ہے نہیں نہیں قتل نہیں کرنا. پھر خیال آتا ہے میرے ساتھ یہ اتنی بڑا ظلم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ہوا. پھر ضمیر کہتا ہے نو 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 قتل نہیں کرنا. نفس امارہ کہتا ہے اقتل، لوامہ کہتا ہے لا تقتل. جنگ چلتی رہتی ہے اندر. آپ کے اندر کبھی کسی کام کے لیے کوئی جنگ چلی؟ اکثر ہی ایسے ہوتا ہے. اچھا نفل بیٹھ کے پڑھوں کہ کھڑے ہو کے پڑھوں، پڑھوں بھی کہ نہ پڑھوں. اب یہ سارا ہوتا تو نفس ہی ہے نا پیچھے، نفس نہیں مان رہا ہوتا کہ اب اتنی دیر ہو گئی ہے نماز پڑھتے پڑھتے. اور کچھ تو باتیں جیسے بچے ہوتے ہیں نا، سلام پھیرتے ہی ایسے دوڑتے ہیں مسجد سے جیسے جیل سے رہا ہوئے ہوں، کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا نا، اس کو یعنی رام نہیں کیا. تو بعض صورتوں میں نفس کنٹرول ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں نفس غالب آ جاتا ہے. یہاں قابیل کے ساتھ کیا ہوا، نفس غالب آ گیا. تو یہ لفظ بہت گہرا ہے اور بہت بلیغ اور مؤثر ہے، اور تفعیل کا صیغہ بھی ہے. تفعیل کے صیغے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں کئی ایک چیزیں تھیں جو اس کو قتل پہ بھڑکانے والی تھی اور اس کے نفس کو ورغلانے والی تھی. کچھ شر کے اسباب تھے جو اس کو اس طرف قدم اٹھانے کی دعوت دے رہے تھے، اور کچھ خیر کی آواز بھی تھی جو رکاوٹ تھی. بالآخر خیر اور شر کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی اس میں کیا غالب آ گیا؟ شر غالب آ. اب یہاں ذاتی جائزہ آپ نے کیسے لینا ہے؟ کیا سوال ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ صدقہ کرنے لگتے ہیں نا، اس وقت بھی یہ جنگ چل پڑتی. آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنی ہے، کسی کی کوئی خدمت کرنی ہے، ایون گھر کا ہی کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ایک کشمکش ہو رہی ہوتی. پھر اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا چیز غالب آئی، نفس امارہ غالب آیا یا لوامہ غالب آیا، اور دونوں کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. اگر نفس امارہ غالب آ گیا تو پھر کیا ہوا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. کیا تھا یہ خسارہ؟ دنیا میں بھی خسران اور آخرت میں بھی. قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی. ظلم اور قطع رحمی کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے. قابیل کے حق میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے، اس سے ظلم بھی ہوا اور اس نے قطع رحمی بھی کی، اور اس کے علاوہ اس کے لیے آخرت میں سزا جو ہے وہ الگ ہے. اب دیکھیے کہ ایک بھائی جب بھائی کو مار دیتا ہے تو وہ ایک معمولی بات نہیں ہوتی. رحم کے رشتوں کو کاٹنا، یعنی قتل ویسے ہی برا ہے، آپ اخبار میں پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسی خبر پڑھتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو مار ڈالا یا ماں نے بچے کو مار ڈالا تو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں قطع رحمی ہے. بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے. اگر انسان بھائی کو ہی کاٹ دے تو گویا اس نے اپنی مدد اور اپنے تعاون کے راستے کاٹ دیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب انسان کوئی جرم کر لیتا ہے نا، تو جرم کرنے کے بعد ہو نہیں سکتا کہ انسان کے اندر ہم و غم کا طوفان نہ اٹھ جائے. گناہ اور ظلم و زیادتی دل کے اندر توحش پیدا کرتے ہیں. توحش کیا ہوتا ہے؟ وحشت. وحشت کیا ہوتی؟ خوف ہی کی ایک قسم ہوتی، ایک ڈر سا لگنے لگتا ہے
وحشت، کہیں چین نہیں آتا، کہیں قرار نہیں آتا. گناہ کی لذت بہت وقتی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، بس ذرا سی دیر کی، چاہے کسی بھی قسم کا حرام کام ہو. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دنوں تک، صرف دن کو نہیں، رات کو بھی نائٹ میئرز آتے ہیں، برے برے خواب آتے ہیں. انسان خواب میں بھی ڈرتا ہے. کچھ لوگ تو خواب میں بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی بھی وہ مار رہے ہوں کسی کو اور پھر وہ چیخنے لگتے ہیں. انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور آخرت میں خسارہ غضب، لعنت اور عذاب کی شکل میں ہوگا. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ برائیوں کا حکم دینے والا نفس بہت خطرناک ہے اور اس کی چالوں سے بچ کے رہنا چاہیے، اور نفس امارہ کی بات نہیں ماننی چاہیے جو کثرت سے برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور وہ عام طور پر نافرمانی کے کاموں کو خوشنما اور آسان بنا دیتا ہے. تو انسان کو اپنے نفس کے حوالے سے محتاط اور بیدار ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو کس نے ورغلایا تھا؟ ابلیس نے. وہاں نفس نہیں تھا، ان کا اپنا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے، لیکن ابلیس پیچھے آیا. اور یہاں عام انسانوں کو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پیغمبر بھی تھے نا، پیغمبروں کے اوپر نفس حاوی نہیں ہوتا، لیکن عام انسان جو ہوتے ہیں وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں. تو اس لیے انسان کو ہوش مند رہنا چاہیے. اور ہوش مندی کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہوش مندی کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ. اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا، اللہ کا ڈر. پھر خواہش پرستی سے بچنا چاہیے. ہر وقت وہ کام نہیں کرنے چاہیے جن کا بس دل چاہ رہا ہے. کیوں کر رہے ہو؟ دل چاہ رہا ہے، بس میرا دل کہتا کہ میں یہ کروں. تو دل کو اپنا معبود نہیں بنائیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. استغفر اللہ. یعنی بعض اوقات علم والے بھی نفس کی خواہش کے تابع ہو جاتے ہیں اور غلط کام کر جاتے ہیں، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا ایک شخص کا قصہ، بلعم بن باعور کا. اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا، فانسلخ منہا، وہ ان آیات کو اس نے پھر چھوڑ دیا، خیر بات کر دیا. فاتبعہ الشیطان، شیطان پیچھے لگ گیا. فکان من الغاوین، تو بہکنے والوں میں شامل ہو گیا. یہ شخص اپنی کتاب کا عالم تھا، تورات کا، یہ جو بھی کتاب تھی اس کے وقت ہی بنی اسرائیل کا ہی بتایا جاتا ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ اس نے وہ لبادہ جو چڑھایا تھا پڑھ پڑھ کے اتار دیا. اب کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین پڑھتے ہیں، اس طرف آتے ہیں، لیکن پھر دنیا کی کشش ان کو دین سے دور کر دیتی. کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں، بڑے شوق سے حجاب لیتی ہیں، نقاب بھی لے لیتی ہیں اور بڑی تقویٰ والی اور پائس ہو جاتی ہیں. جو ہی کسی یونیورسٹی میں جاتی ہیں یا شادی کسی ایسی جگہ پہ ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ دوسروں کی ناراضگی کے ڈر سے، انسانوں کی ناراضگی کے ڈر سے سب کچھ رخصت ہونے لگتا ہے. پھر لباس ان کی مرضی کا، باتیں ان کی مرضی کی، مصروفیات ان کی مرضی کی. کہاں گیا ایمان؟ یعنی ایمان میں خلل واقع ہو چکا ہے، نقص واقع ہو چکا ہے. اگر آپ ان ساری مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہیں، اس پر کام کرتے رہیں، ایسے ماحول سے جڑے رہیں. کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کانفلکٹ کے ڈر سے اپنے خاص دوستوں سے جو دین پر ہوتے ہیں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتا ہے، وہاں آنا جانا بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ فیس نہیں کر سکتا. اب وہ ایک طرف ہونا چاہتا ہے. ایسا نہیں کریں کہ اگر دین میں آئے تو صرف دین والے بن جائیں اور دنیا کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو. پتہ ہو لیکن اپنی چوائس سے دنیا کے غلط کام چھوڑے ہوئے ہوں، اور اگر دنیا کی طرف گئے تو آپ سارا دین ہی اتار پہ گئے. تو یہ مثال وہ سورۃ الاعراف والے اس عالم کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. ہم چاہتے تو ان آیات کے ساتھ اس کو بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا، دنیا کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. ان سے الرٹ ہونا بڑا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے: بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے. یہ آپ نے اپنی امت کے بارے میں کہا تھا کہ میری امت
ایسا کرے گی تو مجھے اس کا ڈر ہے. اور گمراہ کن امام جو لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں. پھر اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کا جرم تمام جرائم سے بڑا ہے. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس سے انسان دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے. قتل کا جرم کعبے کو ڈھا دینے اور پوری دنیا کو ختم کر دینے سے بھی بڑا ہے. تو اس لیے شریعت نے وہ دروازے ہی بند کر دیے جو قتل تک لے جانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، یعنی تلوار سے، چھری سے، کینچی سے، سوئی سے، کسی بھی ایسی چیز سے کہ جس سے بس وہ مذاق کر رہا. بعض لوگ تو پسٹل لے کے ہاتھ میں لوڈ کر کے مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ دوسرے کو لگنے کے بجائے خود اپنے کو ہی لگ جاتی. ایسے کتنے ہی واقعات سنے ہوں گے آپ نے کہ اپنی ہی چلائی ہوئی گولی سے مر گیا انسان. تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس کے انجام کو نہیں جانتا. ممکن ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وار کرا دے، پھر وہ دوزخ کے گڑھے میں جا گرے. اب اس میں کتنی نیت تھی، کتنا ارادہ تھا، یہ قتل خطا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کے کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کام کو ترک کر دے، چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو. سن لیجئے، جیسے کسی کو ایسے چھری سے ایسے اشارہ کیا تو فرشتے لعنت کرتے ہیں ایسے شخص پر. مائیں خود کر رہی ہوتی. آپ نے اگر کسی کو کچھ بتانے اور آپ کے پاس چھری کے علاوہ یا کینچی کے علاوہ کچھ نہیں تو اس کا رخ موڑیے، یعنی یہاں نوک ہے تو ایسے کر کے کیجیے کہ دیکھیں یہ ایسے کرنا ہے، اس طرف اگر ضرورت پیش آتی. عام طور پر قتل کرنے والے قاتل کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہ وہ جیت گیا، اس نے اپنے مد مقابل کو ڈھا لیا، ختم کر دیا، مسئلہ ختم ہو گیا. واقعی تو وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کامیاب نہیں ہوا. اور وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ میں مار کے کامیاب ہو جاؤں گا اور اس لڑکی سے شادی کر لوں گا جو اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی. بہت دفعہ لوگ قتل کو حل سمجھتے ہیں مسائل کا. اپنے آپ کو قتل کرنا یا کسی اور کو قتل کرنا مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے. جیسے حسد کرنے والا اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے. بس آخری بات یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا اگرچہ بہت بڑا بہت بھیانک جرم ہے لیکن یہ اسے ایمان سے خارج نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، وہ بھائی ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اخوت کے وصف کے ساتھ متصف کیا. حالانکہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اس کے نفس نے یہ کام آسان کر دیا اس کے لیے، یعنی اس نے اس کو قتل کر دیا مراد ہے. تو اخوت کا رشتہ پھر بھی باقی ہے. قصاص کے معاملے میں بھی آتا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وہاں بھی اخ کا لفظ آتا ہے، بھائی، یعنی اسلامی بھائی چارہ باقی رہتا ہے. آتا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. مطلب کیا اس کا؟ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس اسے پہنچا دینا لازم ہے، یعنی جو دینا ہے اس کو آسان طریقے سے ادا کر دیا جائے. ہم اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں بات کریں گے. حابیل کے واعظ اور نصیحت اور تنبیہ کے باوجود قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا کیونکہ اس کا نفس حسد سے اور غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے نفس نے اس کے لیے اس کام کو بہت آسان کر دیا. ایسی خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں اور انسان اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو دیتا ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان دینے میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں کرتا. تو بہرحال اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں. بھائی کا بھی نقصان کیا اور اپنا بھی نقصان کیا. دنیا میں حابیل جیسا بھائی کھو دیا. اللہ نے بہن بھائیوں کی محبت بھی دل میں رکھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات شیطان انہی میں پھوٹ ڈلواتا ہے اور ایک دوسرے کو نقصان دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر دکھ اور مصیبت کے وقت دوستوں سے زیادہ بہن بھائی ہی کام آتے ہیں. دوستوں کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن
یہ ہمیشہ رشتوں میں یاد رکھیے کہ ہر رشتے کا اپنا ایک مقام ہے، ہر رشتے کو اس کا مقام دیں، ایک کو دوسرے کی جگہ پہ نہ رکھیں. یعنی ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک رشتے کی جگہ دوسرے رشتے کو لے آتے، مثلاً اپنی ماں کو چھوڑ کے کسی اور کو ماں بنا لیتے اور اس سے تعلق بڑھا لیتے اور اپنی ماں کو اگنور کر دیتے، یا اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے اوروں کو دوستوں کو بہن بھائی بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے بہن بھائی کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں، یا اسی طرح دیگر رشتے بھی. تو ہر رشتے کا ایک مقام ہے. اب مثال کے طور پر جب شادی ہوتی ہے تو ایک ساس اماں ہوتی ہے اور ایک اپنی اماں ہوتی ہے. آپ بے شک ساس کو اماں کہیں، اماں سمجھیں، لیکن جس ماں نے آپ کو جنم دیا نا اس کو نہ بھولیں، اس کا اپنا ہی ایک مقام ہے. اور اسی طرح دوسری اماں کو بھی پہلی اماں سے جیلس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس بچی کی ماں ہے، چاہے کچھ بھی ہو، میں اس کی جگہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ میں نے اس کے لیے وہ تکلیفیں نہیں اٹھائیں جو اس کی اپنی ماں نے اس کے لیے اٹھائی ہیں. لہذا کسی بھی طریقے سے اس کا مقام نہیں چھیننا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم اس کے اپنے اصل ماں کی جگہ پر آ گئے. نہیں، ٹھیک ہے، پیار محبت کیئر سب اپنی جگہ. اور پھر اگر وہ بچی اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے یا ان کی کوئی تعریف کرتی ہے یا ان کو کال کرتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی احسان کرتی ہے، ان کو کوئی تحفے تحائف دے دیتی ہے یا بیمار ہو تو کوئی خدمت کے لیے چلی جاتی ہے، تو ان باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے. آپ کو نہیں معلوم کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی کیئر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو اس بر الوالدین کی وجہ سے اس کے اوپر کتنی رحمتیں ہوں گی. وہ نیکی جو دنیا میں پھل لاتی ہے ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، اور وہ گناہ جو دنیا میں بھی نقصان کا باعث بنتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ قطیعت الرحم یا پھر ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم یا کسی بھی طرح ان کو ستانا. تو اس لیے جو رشتے اللہ نے بنا دیے ہیں نا اور جن کو جو مقام دیا ہے، اسی طرح ماں اور باپ کے درمیان دونوں ہی قابل احترام ہیں، لیکن ماں کا درجہ زیادہ ہے. یہ بھی اللہ ہی نے بنایا اور کوئی حرج نہیں اس میں. اور اس میں بھی شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی حسد جیلسی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے بچوں کو ماں کے ساتھ 3 دفعہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اس لیے اگر وہ اس کی کوئی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں یا اس کا خیال رکھتے ہیں تو باپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو ہر وقت ماں کی بات ہی سنتے ہیں یا ماں کی طرف زیادہ متوجہ ہے اور میں کسی طریقے سے ماں کے خلاف باتیں کر کر کے ان کی توجہ اپنی طرف کر لوں. یہ بھی شیطان کا ایک بڑا پھیر ہوتا ہے. ماں باپ کے خلاف، باپ ماں کے خلاف بات کرتا ہے. یہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں بعض اوقات انسان کو حیرانی ہوتی ہے کہ کتنی انسیکیورٹیز ہیں. یہ عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. بلکہ ہمیں تو ایز اے امت مسلمہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی رشتے کو اس کا مقام نہیں دے رہا تو ہم اس کو متوجہ کریں، امر بالمعروف کریں، اور اگر کوئی قطیعت اور رحم کر رہا ہے تو ہم اس کو منع کریں. ہم اس کو روکنے والے ہوں کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے. کیونکہ دوسروں کے پاس بڑی شکایتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں. ٹھیک ہے، نہیں پوچھا، وہ ان کا کام، وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ، مگر آپ پر کیا حکم ہے؟ جو آپ کے لیے حکم ہے. جس نے ایک دفعہ آپ کو پیدا کر دیا بس اس کے بعد آپ اس کے غلام ہیں. وہ جو بھی کرے، آپ سے جو نیکی ہو سکتی ہے آپ کر لیں. وہ نہیں کرتے، ان کی مرضی، ان کی مجبوریاں ان کے ساتھ. اور دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، بہت کم دعائیں جو قل سے شروع ہوتی. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پھر اسی طرح دوستوں سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے، ان کے قریب رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہم مل جل کے گل مل کے رہتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں ان کی کمپنی کو، وہ ہمارے دکھ سکھ میں بھی کام آتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے خون کے رشتوں کو بھول جائیں اور ان کے خلاف بدگمانیوں کا ایک محاذ کھڑا کر دیں اور ان کے خلاف ایک نفرت کی دیوار حائل کر لیں. نہیں، سل من قطعک، جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو. ہمارے لیے یہ حکم ہے، بدلے کے طور پر نہیں. لیس الواصل بالمکافأہ، واصل وہ نہیں ہوتا جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے. تو بہرحال بہن بھائیوں میں یہاں تک بھی معاملات پہنچ جاتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل تک کر دیتا ہے.
جیسا کہ یہاں پر ہوا، بلکہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہی بھائی کا بھائی کے ہاتھوں ہوا۔ ہم کہتے ہیں آج کل حالات بڑے خراب ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، اس میں جب کوئی ایسی خبر پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیسا دور آ گیا ہے کہ بھائی نے بھائی کو مار دیا، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلے بھی بھائی نے ہی بھائی کو مارا تھا۔ انسان کی نفسیات نہیں بدلتی، انسان وہی ہے، وقت اور حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے لیکن انسان وہی ہے، وہی اس کے اندر کے جذبات ہیں، وہی خواہشات ہیں، وہی احساسات ہیں، وہی اس کے ساتھ شیطان ہے، وہی اس کے ساتھ نفس ہے، لہذا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اس لیے حالات پہ بہت پریشان ہونے کی بجائے اپنے طاقت صلاحیت کو کرنے کے کاموں میں لگا دینا چاہیے۔ بہرحال اس نے بھائی کو قتل کر دیا تو اس نے اپنی دنیا کا بھی نقصان کیا۔ جب کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے تو اس کا دنیاوی نقصان کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ بھائی کو کھو دیتا ہے، ایک مددگار کو کھو دیتا ہے، ایک رشتے کو کھو دیتا ہے۔ بھائی تو ویسے بھی اگر دنیا سے چلا جائے طبعی موت مر کے بھی تو وہ بھی بہنوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب کی ایک مشہور شاعرہ جو ہے اس نے اپنے بھائی کے لیے، جو بھائی صخر تھا، اس کے لیے بہت مرثیے لکھی، اور وہ صرف ان مرثیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی۔ خنسا، وہ کہتی تھی کہ میں ساری زندگی روتی رہوں گی اور کبھی چپ نہیں کروں گی، اور پھر اس نے کالی گدڑی سی پہن لی تھی، یہ جو ہوتی ہے نا اون کی بنی ہوئی، کہ سیاہ لباس غم یا ماتم کا نشان کے طور پر، تو وہ صرف بھائی کے غم میں روتی رہتی تھی۔ لیکن بعد میں جنگ قادسیہ میں اس کے اپنے 4 بیٹے شہید ہوئے، جب وہ مسلمان ہو گئی تو ان کے لیے نہیں روئی۔ یہ ایمان کا فرق ہے نا، جب ایمان آ جاتا ہے تو انسان کے سارے معیار ہی بدل جاتے ہیں۔ جب دل بدلتا ہے تو ہر چیز نظر آنے والی بدل جاتی ہے۔ غم اور خوشی کس چیز کا نام ہے، وہ بھی بدل جاتا ہے۔ یہ جو غم ہے نا، یہ ہمارے کچھ ہوتے ہیں غم، لیکن ہم ان کو خود بھی طاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر۔ اس لیے طاری کر لیتے ہیں کہ ہم نے معاشرے سے سیکھا ہوتا ہے کہ طاری کرنا ہے، کیونکہ دکھانا ہوتا ہے نا ہم نے کہ ہم پہ طاری ہو چکا ہے۔ کیونکہ مقصد اللہ کو راضی کرنا تو نہیں نا، مقصد تو دنیا میں فٹ ہونا ہے کہ ہم کہیں سوسائٹی میں انفٹ نہ ہو جائیں۔ ہمیں اس بات کا بڑا خوف لگا رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، بھائی لوگ کیا کہیں گے، اس کو ذرا غم بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ بچائے ان سب چیزوں سے۔ تو دنیا کے نقصان میں انسان بھائی جیسا رشتہ کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی نقصان آ رہا ہے؟ جب ایک بھائی آپ کا فوت ہو جائے یا بھائی بھائی کو مار دے تو پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ باقی رشتوں سے بھی کٹ جاتا ہے، ماں باپ کی ناراضگی بھی مول لیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ماں باپ تو بچوں کی لڑائی میں بھی دل برداشتہ ہوتے ہیں اور غمگین ہوتے ہیں۔ یعنی اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ ساری چیزیں نعمتیں زندگی کی، یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ میرے 2 بچے آپس میں بولتے نہیں، ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، چاہے چھوٹے بچے ہوں چاہے بڑے بچے ہوں، اگر بچے آپس میں لڑے ماں باپ کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، جب ماں باپ کو آپ تکلیف دیں گے کہ ان کا جگر گوشہ آپ نے مار دیا، تو پھر آپ کی جگہ ماں باپ کے دل میں کہاں سے بن سکتی ہے؟ اور کیا ہوتا ہے، ایسے قاتل جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے خاندان سے ہی کٹ جاتے ہیں اور رشتوں کی سپورٹ سے محروم ہو جاتے ہیں، کئی بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر۔ کچھ روایات میں نے پڑھا تھا اس قصے میں کہ وہ یمن کی طرف بھاگ گیا جو تھا قابیل، اور پھر اس کے بچے بڑے ناخلف پیدا ہوئے، اور پھر اسی کے ایک بچے نے اس کو پتھر مار کے مار دیا۔ اللہ عالم ان کہانیوں میں کتنی صداقت ہے، لیکن ہوتا پھر یہی ہے، وراثت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان اپنی نیک نامی کھو دیتا ہے، یعنی انسان کسی پل چین نہیں پھر لے سکتا۔ یاد رکھیے قتل کر کے انسان جس وجہ سے کسی کو قتل کرتا ہے نا، وہ چیز بھی اس کو نہیں ملتی۔ مثلا اگر مان لیا جائے کہ قابیل نے لڑکی کی وجہ سے قتل کیا تھا، اگر یہ مان لیا جائے تو کیا وہ لڑکی پھر اس کو مل گئی؟ یعنی بعض اوقات لوگ مال کے لیے، وراثت کے لیے، وراثت کی تقسیم میں یا اور اسی طرح کی چیزوں میں قتل کر دیتے ہیں، جس چیز کے لیے قتل کیا تھا وہ بھی نہیں ملتی انسان کو، اور پھر دل کے اوپر جو ندامت اور پریشانی اور غم اور دکھ اور نائٹ میئرز، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام، تو یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگ جاتی۔ ایک غلط فیصلہ، اور آخرت کا نقصان کیا، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ قتل کا بدلہ بھی پائے گا، اور بعد میں آنے والے سارے قاتلوں کا گناہ بھی اس کے حصے میں جائے گا، جیسے آگے آیت سے واضح ہوگا۔ ام ورقہ جو تھی وہ
قاریہ قرآن تھی، حافظہ قرآن تھی، صحابیہ تھی. تو وہ اپنے محلے والوں کو نماز جماعت سے پڑھاتی تھی. اس میں آبویسلی عورتیں اور بچے ہی ہوتے ہوں گے، لیکن ان کے لیے ایک مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا تھا. اذان نہیں دیتی تھی لیکن نماز پڑھاتی تھی. انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہوگی، تو اس نے کسی کے ساتھ مل کر ان کو شہید کر دیا اور پھر وہ اس سے بھی محروم ہو گئے. تو بہرحال ایک نہیں بے شمار نقصانات ہیں. اس وقت تو ٹائم نہیں کہ ہم بہت مزید برین اسٹارمنگ کریں، لیکن انسان غور و فکر کر سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اتنا بھیانک جرم، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا ظلم، فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات مشکل کام، آڈ تھنگس انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں جب اس کا نفس اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی بھی مشکل کام میرے لیے کب آسان ہوتا ہے. اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. نیکی کا کام بھی مشکل لگتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات گناہ کا کام مشکل لگتا ہے. تو کوئی مشکل کام میرے لیے کب آسان ہوتا ہے؟ امید ہے آپ اپنی ڈائریز پر لکھ رہے ہوں گے، اور اگر ان سوالوں کے جواب آپ سوچ کے لکھ لیں تو اس سے آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں بڑی آسانی ہوگی. کیونکہ آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے نا کہ اچھا یہ وجہ ہوتی ہے جب میں کسی گناہ کو آرام سے کر جاتی ہوں جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے. تو پھر آپ اس کا علاج بھی سوچیں گے بیٹھ کے کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی خاص چیز کی وجہ سے، جو بھی آپ کا انالیسز ہو. تو پھر آپ اپنے آپ کو روک لگا سکتے ہیں کہ مجھے گناہ کے کام کو نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. میں سلپ کب ہونے لگتی ہوں؟ اور جیسے آپ دیکھیں چال چلتے ہوئے مثلاً کچھ لوگوں کا بیلنس ٹھیک نہیں ہوتا، بچے ہوتے ہیں جیسے، جب بچے صحیح چل نہیں سکتے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنی انگلی پکڑا لیتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں. جب بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں وہ اسٹک لے کے چلتے ہیں یا کوئی ان کو تھام کے چلتا ہے. تو ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں کس جگہ گروں گا، کس جگہ پھسلوں گا، کیا چیز پھسلن والی. تو ہم میں سے بھی ہر ایک کو اپنی پھسلنے اور اٹکیں پتہ ہونی چاہیے، کہاں میرے لیے رکاوٹ بنے گی اور کون سی چیز آسان ہوتی. اس میں چھوٹی سی چیز آپ کے حوالے سے، مثلاً آپ قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر رہی ہیں یا قرآن مجید حفظ کر رہی ہیں آپ سارا ہی، اور کوئی آیت ایسی آ جاتی ہے یا کوئی پیج ایسا آ جاتا ہے جو یاد ہو کے نہیں دیتا. پھر آپ مختلف طریقے سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے، یا آپ کی ٹیچر آپ کو بتاتی ہے، کوئی دوست بتاتی ہے ایسے کرو، اس کو یوں یاد رکھو، اس سے پیچھے والے لفظ کو یوں یاد رکھو، آگے یوں، یعنی وہ طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ایسی چیزیں بھی آپ لکھ لیا کریں کہ اگر مجھے قرآن مجید یاد کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو مجھے 1 2 3 4 5 یہ کام کرنے ہیں. نیکسٹ ٹائم ان کو پڑھیں اور وہی تجربہ پھر آزمائیں تو زندگی کی مشکلات آسان ہو جائیں گی. یعنی ایک تو نیک کام مشکل ہو گیا جیسے قرآن پڑھنا، یاد کرنا، اور ایک ہے گناہ آسان ہو جانا. اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ پھر اپنا جائزہ لینا ہے. آخر میں نے یہ بات بول ہی کیوں دی؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ غلط کام کر لیتے ہیں نا، یہ کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں ندامت شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں اب نہیں کروں گی. اچھا کچھ چیزیں مباح ہوتی ہیں اور ان کی کثرت ہمیں پریشان کر دیتی. مثلاً میٹھا کھانا سب کے ہو سکتا نہیں ہو، وہ اپنے لیے کچھ اور سوچ لیں. اب آپ کافی پی رہے ہیں خوب ساری چینی ڈال کے، مزہ تو بہت آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ طبیعت بوجھل ہوگی، جسم میں ایک دم شوگر کا رش آئے گا، اور پھر اس کے بعد وہ آپ جب ڈھیلے پڑیں گے تو آپ سے کوئی کام نہیں ہوگا، اور بہرحال اس کے کانسیکوینسز لانگ ٹرم تو جو ہیں سو ہیں، لیکن شارٹ ٹرم بھی آتے ہیں. اسی طرح آپ نے کوئی ٹھنڈی چیز کھا لی اور آپ کو پتا ہے ٹھنڈی یا کھٹی کھا سے آپ کو گلا خراب ہو جاتا ہے، لیکن آپ پھر بھی زیادتی کر جاتے ہیں. یعنی ایک غلط کام تھا جو آپ کی نسبت سے غلط تھا، وہ آپ کے لیے آسان ہو گیا. کیوں ہوا؟ کیا چیز آئی تھی یہاں؟ کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ خواہش، نفس. اور پھر آپ دیکھتے اچھا وہ بھی کھا رہا ہے، چلو وہ کھا سکتا میں بھی کھا لوں، اس نے 2 دفعہ لیا، چلو میں بھی 2 دفعہ لے لیتی ہوں. ایسے کرتے کرتے ہم اپنے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں. اب ہو گیا، اب آپ پڑے بیمار اور لگ گئے 8 دن اینٹی بایوٹک کھانے میں.
تو اگر آپ انسان ہیں، واقعی عقل رکھتے ہیں، تو پھر نیکسٹ ٹائم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ اور لکھ لیں گے اپنی ڈائری پر اپنے ساتھ کیے ہوئے عہد کہ اب یہ چیز مجھے نقصان دیتی ہے، میں نے یہ نہیں کرنی. لیکن اگر آپ پھر بھی کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ بھگتیں گے بھی، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انسان کے ارادے یا اختیار میں غلط کام کرنا تو ہے، لیکن اس کے نتائج سے بچنا پھر اس کے اختیار میں نہیں. آپ کسی کو ایک تھپڑ لگا دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، راہ چلتے کو مار دیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ کو 2 یا 2-3 طرف سے بھی پڑ جائیں، کئی لوگ اس کی حمایت میں اڑ جائیں. تو اس طرح اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ساتھ ایکسرسائز کریں، یہ کوشچن لکھ لیں کہ کوئی مشکل کام میرے لیے آسان کب ہوتا ہے، مثبت کام، منفی کام، اچھا کام، برا کام، نیک کام، گناہ کا کام. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی چیز میرے سامنے جب آتی ہے تو یعنی وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن اس پر میرا ری ایکشن کیسے ہوتا ہے، اور اس سے سیکھ کر پھر آپ جب دوسرے کے ساتھ وہ کام کریں گے تو آپ کے لیے آسان. اس کو میں ایک مثال سے بتاتی ہوں. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس مہینے آپ کی تنخواہ یا آپ کے اسکالرشپ یا آپ کے جیب خرچ میں سے 1000 روپیہ کاٹ لیا جائے گا، کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا رسپانس ہوگا؟ خوش ہوں گے، چلو شکر ہے 1000 تو نکلا. کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا یہ 1000 سیلاب زدگان کی مدد میں دیا جائے گا، پھر ری ایکشن وہی ہوگا. 1000 تو کٹا، 1000 تو تب بھی کٹ گیا تھا، اب بھی 1000 اپنی جگہ ہی ہے، لیکن آپ کا رسپانس مختلف ہوگا. اگر آپ سے کہا جائے کہ جو کٹوانا چاہے کٹوا لے اور جو نہیں کٹوانا چاہتا نہ کٹوائے، پھر ری ایکشن کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. پھر آپ کہیں گے نہیں، آپ 1 نہیں 2 کاٹ لیں. یہ ہے انسانی نفسیات. ٹھیک ہے، آپ نے جب بچوں سے بات کرنی ہے یا کسی سے کوئی کام کہنا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو اس طرح نہ کہیں کہ آپ لائیں 1000 روپے ڈونیشن دے دیں، کیونکہ انسان کے اندر کچھ ایسی چیز ہے کہ جب اس کو براہ راست حکم ملتا ہے اپنے جیسوں سے تو وہ اندر ایک نیگیشن کا خانہ ہوتا ہے. نو. آپ بچے سے کہیں گے ادھر آؤ، نو. تو صاف ہوتا ہے نا، اس کو وہ کوئی نہیں ہوتا رکھ رکھاؤ. بڑے ہو کے دل میں تو نو ہوتا ہے، اوپر سے کہہ دیتے ہیں جی حکم کریں. تو اندر انسان کے نا وہ نو ایک ہوتی ہے، لیکن بڑے ہو کر ہم معاشرے سے ایٹیکیٹ سیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم ذرا اور طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اپنے اوپر رکھ کے چیزوں کو دیکھا کریں، آپ کیسے فیل کرتے ہیں، آپ کیسے کسی چیز کو لیتے ہیں، اور آپ نے یہ کام دوسرے سے کس طرح کروانا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ کون سے برے اعمال ہیں جو بار بار سرزد ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہ کون سے برے اعمال ہیں جو بار بار سرزد ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے. وجوہات تلاش کر لیں اور ان وجوہات کا علاج کریں، تاکہ جو اوپر وہ کیکر کا پودا نکل رہا ہے نا، اس کو اگر اوپر سے صرف ٹہنیاں کاٹیں گے نا، اس میں پھر ٹہنیاں نکل آئیں گی، پھر نکل آئیں گی، پھر نکل آئیں گی. بالکل ہمارا حال یہی ہے. جب ہمارے دل میں ایک بری خواہش کا بیج پڑ جاتا ہے نا اندر، اور وہ پودا بن جاتا ہے اور وہ جڑ پکڑ لیتا ہے، تو پھر بعض اوقات ہم صرف اوپر اوپر سے ٹریمنگ کرتے ہیں، جبکہ کچھ عرصہ گزرتا ہے اور پھر ہم وہی کر چھوڑتے ہیں، استقامت نہیں ہوتی نیکی پر. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ڈیپ ڈاؤن جانا چاہیے، ڈگ کرنا چاہیے، اندر جا کے جڑوں سے اس کو نکالنا چاہیے. تو قد افلح من زکاہا. آپ کو معلوم ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف دوا کام نہیں کرتی، اس میں سرجری بھی کرنی پڑتی، اور سرجری میں وہ کیا میک شور کرتے ہیں کہ جہاں تک وہ چیز پھیلی ہوئی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، کوئی پھوڑا ہو سکتا ہے، وہ سارا حصہ نکال دیں تاکہ ایک سیل بھی باقی نہ رہے، چھوٹی سی جڑ بھی باقی نہ رہے، کیونکہ وہ باقی رہ گئی تو کیا ہوگا؟ دوبارہ ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں ایسی بیماریاں ری اکر کرتی رہتی ہیں نا، ایک دفعہ علاج کرے تو پھر دوبارہ اٹھ جاتی، پھر دوبارہ، کیونکہ وہ سیل باقی ہوتے ہیں، جراثیم باقی ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ یا کیمو تھراپی کرتے ہیں یا ریڈیشن کرتے ہیں، اور ریڈیشن میں اس صحت مند حصے کے بھی سارے سیل جلا دیے جاتے ہیں. کس وجہ سے سارے وہ بھی جلا دیے جاتے ہیں؟ یعنی وہ جو ہیلدی مباح چیز ہے اس کو بھی کٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جو ایک دشمن اندر چھپا ہوا ہے نا، وہ دوبارہ نہ جڑ پکڑے. یہ پروسیس آسان ہوتا ہے؟
سرجری کروانا اور ریڈیشن لینا اور کیمو تھراپی کرانا، اگر آپ کے آس پاس کسی رشتے دار کے ساتھ یہ سارا گزرا ہو تو آسان نہیں ہوتا. لیکن کیوں کرتے ہیں؟ اس پروسیس سے کیوں گزرتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ لائف تھریٹننگ ہے یہ بیماری لائف تھریٹننگ ہے. اسی طرح ہماری کچھ بیماریاں حسد، بغض اور شرک اور نفاق اور اس طرح کی چیزیں لائف تھریٹننگ ہیں. آخرت میں ان کے اوپر سخت پکڑ ہے. دنیا تو جیسی تیسی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں پھر چھوٹ نہیں، سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ سزا بہت بڑی سزا ہے. لہذا انسان اس دنیا میں ہی ان سارے پروسیسز سے گزر جائے، اور عام طور پر ان چیزوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ کی زندگی میں بھی جو گناہ بار بار ہوئے چلے جا رہے ہیں نا، اس کو پیش خیمہ سمجھیں یا نتیجہ سمجھیں کس چیز کا؟ کسی اندر چھپی ہوئی خواہش کا، یا اندر چھپی ہوئی کسی بیماری کا، یا ایمان کی کمزوری کا، یا کوئی ایسی چیز ہے. یہ جو میں آپ کو سیلف انالیسس کے کوسچن دیتی ہوں، اس کے تھرو آپ ڈگ کرتے جائیں سوال لکھیں. یہ لکھنا بھی ایک تکلیف دہ عمل ہے، کیونکہ کتنی دیر تو آپ کو سوچ میں سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گی کیا جواب لکھوں. ویسے بھی ہم ہر چیز دوسروں سے پوچھ کے لکھنے کے عادی ہیں، اپنے ساتھ کم ہی سچے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کم ہی ایکسپلور کرتے ہیں، اندر سے کم چیزیں نکلتی ہیں. اب تو ہمارے اسپیلنگ بھی کوئی اور ٹھیک کر دیتا ہے، اسپیل چیک لگے ہوئے ہیں، آٹو چیک، اس کو آن کر دیں، آپ کے سارے اسپیلنگ وہ ٹھیک کرتا جائے گا. آپ ٹائپ کرتے جائیں، غلطیاں پہ غلطیاں کرتے جائیں، کوئی اور آپ کی غلطیاں ٹھیک کر دے گا. تو یہ جو ہمارا لائف سٹائل بن گیا نا، اس میں اپنے ساتھ وقت گزارنے اور اپنے آپ کو انالائز کرنے اور اپنی غلطیاں دیکھنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا. بھائی کا بھائی کو قتل کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن نفس نے آسان کر دیا. تو شر شروع ہی اندر سے ہوتا ہے. اسی لیے خطبے میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. ہم اپنے ہی نفسوں کے شر سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. اللہ کی مدد تو ہر وقت ساتھ ساتھ مانگی ہی جاتی رہے گی، لیکن obvious گناہ جو بھی ہماری زندگی میں نا، مثلاً آپ سے ٹنگ سلپس بہت ہوتی ہے، منہ سے اچانک لفظ نکل جاتا ہے، بچپن سے گالیاں سننے دینے کی عادت ہے. اب قرآن پڑھ کے وہ تو نہیں دیتے، لیکن کسی وقت اچانک منہ پہ کوئی چیز ایسے، یا غلط قسم کے لفظ بولنے کی، سویر کرنے کی، قسمیں کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے. اب وہ پڑی ہوئی ہے نا، تو اب وہ اچانک ہی منہ سے نکل آتی ہیں، تو ان کا یہ نہیں، یہ زبان ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ہارٹ کے ساتھ. جو کچھ یہ بولتی ہے نا، وہ یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے، اس کا سورس کی جڑیں یہاں ہے، دل کے اندر ہے. تو وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے جس کا کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ کسی انسان کی زبان درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو. اور قیامت کے دن کام کس نے آنا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. یہ قلب سلیم، سلامت، چھوٹے سے چھوٹے کینسر سیل سے بھی پاک، ہر جرم سے، ہر شک و شبے سے، ہر خواہش سے، بری خواہشات سے پاک کر کے ساتھ لے جائیں گے، تو پھر ہی کام چلے گا، تبھی فائدہ ہوگا آخرت میں. ورنہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، بیٹے اور مال، وہ وہاں کچھ کام نہیں آئیں گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. تو ہمیں اس پر وقت لگانے کی ضرورت ہے، اور قرآن اس کی نشاندہی کرتا ہے. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اب ہوا تو پن پوائنٹ ہو گئی. سوال یہ ہے کہ یہ خواہش نفس جو ہے، یہ کس وقت ٹریگر کر جاتی ہے، یہ ڈھونڈنا ہے آپ نے. یعنی آپ اچھے والے انسان تھے، وہ اچانک ہی کوئی ایسی چیز آ گئی اور اس کی وجہ سے آپ غلط کام کرنے لگے. کیوں ٹریگر ہوئی؟ آپ کو پتا ہے بعض کیسز لوگ اپنے واقعات زندگی کے کانفیڈنس میں مجھے بتاتے ہیں. اب آپ کو تو نہیں پتا وہ کس کا واقعہ ہے، کوئی ہوگا ABC، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں شیئر کرتی ہوں یا آپ لوگوں کو یہ نصیحت کیوں کرتی ہوں کہ انسان اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے. پچھلے دن ایک خاتون نے کہا کہ ان کی دوست کا مسئلہ ہے، اللہ جانے دوست کا تھا یا ان کا اپنا تھا، کسی نے بتایا مجھے کہ شادی سے پہلے ان کی کسی لڑکے سے سلام دعا تھی یا دوستی تھی یا کوئی تعلق تھا جس بھی درجے کا، وہاں شادی نہ ہو سکی. پھر شادی ہوئی، کینیڈا آ گئی، پھر بچے ہوئے، خوشحال زندگی، سب کچھ.
اب یہ جو ایک فتنہ چل پڑا ہے کہ فیس بک کے ذریعے فرینڈس کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے. آپ نہیں کسی کو ڈھونڈتے، لوگ آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ٹیکسٹ کرتے ہیں آپ کو. اب یہ جو ٹیکسٹ ہے اس نے آپ کو کیا کیا؟ وہ جو ایک سیل اندر کہیں چھپا مرا پڑا تھا نا، وہ جاگ گیا. آپ کو وہ ساری دوستی یاد آ گئی پیچھے کی. اب آپ کر رہے ہیں کام کاج، آپ سوچ رہے ہیں جواب دوں کہ نہ دوں. ہے برا لگتا ہے، کیا سوچے گا، میں ایسی بے وفا نکلی کہ شادی بھی کر لی اور کبھی مڑ کے یاد ہے. یہ ہے طوعت لہ نفسہ، طوعت لہ نفسہ. دائیں بائیں ہوتے 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 آپ نے ایک جواب دے دیا، انہوں نے بھی جواب دے دیا. اب کیا ہے؟ باقاعدہ سلسلہ چل پڑا. اب وہ اتنے گلٹ میں ہے، اتنی پریشانی میں ہے کہ اگر ہسبینڈ کو پتا چل گیا، اگر بچوں کو پتا چل گیا تو میرا کیا ٹھکانہ ہوگا، میں کہاں کھڑی ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تھوڑا بہت دین کا بھی علم آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آخرت کی بھی فکر لگ جاتی. بھی اس وقت کہاں تھے آخرت کی فکر کرتے ہوئے جب آپ نے اس ٹیکسٹ کا جواب دیا. آپ سب کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ فیس بک پہ ہیں بھی تو اس کا جو میسنجر ہے اس کو تو بڑا پکا لاک لگائیں کہ کوئی آپ کو کہیں سے بھی اس پہ ٹیکسٹ نہ کرے. بعض اوقات کوئی آپ اچھی سی پوسٹ لکھتی ہیں تو میسنجر پہ پرائیویٹ میسج آنے لگتے ہیں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ فلاں ہیں، ڈمکاں ہیں. ہمیں نہیں پڑھنی ایسی باتیں، نہ ہم اچھے ہیں آپ کے لیے اور نہ ہی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اب نقطۂ آغاز ہے، نقطۂ آغاز ہے. تو یہ جو خطرات ہیں نا، وہ بعض اوقات ہم کھڑکیاں دروازے بند بھی کر دیتے ہیں پھر بھی گرد اندر آ جاتی ہے. کیوں آتی ہے؟ سوراخ رہ جاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے. یہ چھوٹے سوراخ جو ہے نا، ان سے خواہشات کی ہوائیں اندر آ جاتی ہیں اور دل کو اوور پاور کر لیتی ہیں، اور انسان ایک اچھا بھلا صراط مستقیم پہ چلتے چلتے کہیں اور چل پڑتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ چوکنے رہیں، تقویٰ کے ساتھ رہیں، چوکنے، نفس کی چالوں کو پہچانیں اور ان سے بچیں، کیونکہ یہ لائف تھریٹننگ ہے. دنیا میں بھی بے عزتی کا باعث ہو جاتا ہے اور پھر ویسے بھی لائف تھریٹننگ ہے، لائف تھریٹننگ. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. آخرت کی سزا بھگتنا آسان نہیں. جب کوئی چیز آپ کی سوچ پر حاوی ہونے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچوں پہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں نا کبھی کبھی، پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک رستہ ہے، میں اس لیے اس کا ذکر کر رہی ہوں. یہ بھی ایک رکھنا ہے، وہ سوراخ ہے نا جو ان میں سے ایک یہ ہے. بعض اوقات کسی نے آپ کو ٹیکسٹ بھی نہیں کیا، کچھ نہیں ہوا، بس کوئی چیز آپ نے دیکھی تو ایک دم آپ یادوں کی دنیا میں چلے گئے اور پھر رونے لگ گئے، اور پھر باقی دن آپ کا وہی یاد بار بار آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے. اب اگر اس سچویشن میں آپ آ گئے پھر کیا کریں گے؟ آپ اپنے آپ سے چھٹکارا نہیں پا رہے. نہ آپ کی نماز میں کوئی مزہ آیا، نہ آپ کے کوئی کلاس میں بیٹھنے کا مزہ آیا، نہ آپ اسی سوچ میں غلطاں ہیں، پریشان ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ کیسے چھٹکارا پائیں؟ اصل میں پتہ کیا ہے، یہ جن ٹاپکس میں میں بات کر رہی ہوں نا، یہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں نا جو ہمیں نقصان دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے باہر نکل کے پروڈکٹیو انسان بنے. اس وقت جو میرا سوال ہے نا وہ یہ کہ جب سوچیں حاوی ہونے لگے تو کیا کریں؟ چاہے وہ گلٹ ہو، چاہے وہ کسی کی یاد ہو، چاہے کوئی غم کی لہر ہو، چاہے کوئی خوف کی. اس خاص معاملے پہ بہت زیادہ دعا کرنی شروع کر دی جائے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسے ہی وہ بات آپ کے دماغ میں آئے فوراً دعا شروع کر لیں. جب ایسی سوچیں آتی ہیں تو ان سوچوں کا حل میں یہ کرتی ہوں کہ جب تک اس بندے سے کمیونیکیٹ نہ کر لیں تو وہ سوچے پھر آپ کے اندر بھی ایک فساد پیدا کر دیتے ہیں اور مزید خرابی ہوتی ہے. تو جب ہی بات چیت ہو جاتی ہے تو وہ معاملہ کلیئر. اگر کسی سے انبن ہو گئی فوراً دوبارہ سلام کر لیں، کوئی کام کہہ دیں، کوئی بات کر لیں. یعنی اگر آپ کسی پہ ناراض ہوئے یا کوئی آپ پہ ناراض ہوا ہے تو یہ بہت اچھا حل ہے. یعنی میں تو عام طور پہ یہی کرتی ہوں کہ ضرورت کے وقت ڈانٹ بھی دے دیتی ہوں، اور جب وہ بات ختم ہو جاتی ہے ایک آدھ منٹ میں تو اس کے بعد نارمل باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اپنے آپ کو واپس جلدی نارمل کریں. اگر ایسی کوئی چیز بار بار آپ کو وہ کر رہی تو مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف طریقے سے ڈیل کرنا ضروری ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں ان چیزوں میں. اور اگر مستقبل کا خوف ہو تو معاملات اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تو نے کرنا ہے نا، تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے نفس کی چالوں سے محفوظ رکھے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب العالمین یا ارحم الراحمین
یا ذا الجلال والاکرام یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض. یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا. یا اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وان تغفر لی وترحمنی وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقربنا الى حبک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون